اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الماس سنیاس و حکمت یوٹیوب چینل، جہاں ہم بات کرتے ہیں قدرتی علاج، روحانی شفا اور حکمت کے انمول خزانوں کی۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم علی رضا۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے قدرتی مادے پر بات کریں گے جو سمندر کی گہرائیوں سے حاصل ہوتا ہے۔ یونانی و حکیمی طب میں صدیوں سے استعمال ہو رہا ہے۔ جدید سائنس بھی اس کی افادیت مانتی ہے۔ جی ہاں، آج کا موضوع ہے صدف، سیپ، اویسٹر شیل، جسے اردو میں صدف، عام زبان میں سیپ، عربی میں مہار، فارسی میں صدف اور انگریزی میں اویسٹر شیل کہتے ہیں۔ صدف سیپ کیا ہے؟ صدف سیپ دراصل ایک سمندری جانور کا سخت خول ہے۔ یہ خول کیلشیم سے بھرپور قدرتی معدنیات کا خزانہ سمندر کی توانائیوں کو اپنے اندر محفوظ رکھتا ہے۔ یونانی حکماء کے نزدیک صدف سیپ سرد، خشک اور قابض اثر رکھتا ہے۔ یہ خول، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ صدف ہوتا ہے، سیپ جسے عام زبان میں کہا جاتا ہے، یہ اس کی پہچان ہے۔ یہ چھوٹے بڑے مختلف سائزوں میں ہوتے ہیں، یہ اس کی ہوتی ہے۔ یہ صدف سیپ اسے ہر بندہ، عام بندہ جانتا ہے۔ یہ صدف ہوتا ہے، یہ اس طرح کے یہ بڑے پیس وغیرہ اس طرح کے ہوتے ہیں۔ یہ کشت کرنے سے پہلے اس کو صفائی کی جاتی ہے بالکل، یہ اس کے اوپر سے لیئرز اتار دی جاتی ہیں بالکل سفید، جس طرح کا یہ شیل جو ہے وہ اندر سے نکل آنا چاہیے۔ یہ اندر سے بالکل صاف ستھرا، بالکل کلین اینڈ کلیئر کر کے کشتہ کرنا چاہیے۔ تو یہ خول دل کے گرد حفاظتی پردہ، جنسی طاقت کی حفاظت، معدے کی تیزابیت کو ختم کرنے والا مانا جاتا ہے۔ جو اس کے مختلف نام ہیں، جو آپ پہلے بتائیں آپ کو، صدف، مہار اور اس طرح کے مختلف نام ہیں اس کے، اور ایک ہی چیز کے مختلف کئی نام ہوتے ہیں۔ تو آپ نے یہ پہچان کرنی ہے، بس صرف ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ آپ تک چیز کی آئیڈینٹیفیکیشن کرنا اور اس کی پہچان کروانا۔ نام سندھی میں اور ہوتے ہیں، ہر زبان کے اپنے اپنے نام ہوتے ہیں، تو ہم وہ استعمال کرتے ہیں لفظ جو طب میں استعمال ہوتے ہیں۔ صدف یعنی کہ طب میں عام استعمال ہونے والا ہر پنسار سے عام مل جاتی ہے، صدف کے نام سے، سیپ کے نام سے۔ تو اس کے کیمیائی جو اجزاء ہیں، کیمیکل کمپوزیشنز ہیں، صدف سیپ کے اندر پائے جانے والے اہم اجزاء جو ہیں، کیلشیم کاربونیٹ 90 سے 95% تک اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ کیلشیم کاربونیٹ اور کیلشیم کا بہترین ذریعہ ہے، سب سے سستا اور سب سے بہترین کیلشیم کا ذریعہ سمندری۔ میگنیشیم، زنک، آئرن، سیلینیم اور میرین منرلز کچھ پائے جاتے ہیں اس میں۔ تو یہ تھوڑے بہت اس میں 90% تک کیلشیم ہوتا ہے، باقی 10% الگ الگ منرلز، معدنیات وغیرہ اس میں پائے جاتے ہیں، میگنیشیم، زنک وغیرہ۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، اعصاب کو طاقت دیتا ہے، تیزابیت کو ختم کرتا ہے۔ یعنی کہ اس کا مزاج سرد خشک ہے، جو تیزابیت ہوتی ہے وہ گرم خشک ہوتی ہے، یعنی کہ ایسیڈیٹی ہوتی ہے، ایسڈ ہوتا ہے، تو یہ اس کا مزاج الکلی ہے، سرد خشک مزاج اس کا جو ہے حکماء کے نزدیک ہے۔ زیادہ مقدار میں استعمال قبض، معدے کی سستی، سردی کی زیادتی پیدا کر سکتا ہے، اس لیے مصالحہ کے ساتھ استعمال کیا جانا ہے، یعنی کہ اس کی
سرد مزاج والے جو ہیں اس کی ساتھ کوئی گرم اشیاء لگا کر استعمال کی جائیں، یعنی کہ اس کے مسلح اشیاء جو اس کی تاثیر بھی برقرار رکھیں اور اس کو افادیت بھی برقرار رہے اور اس کے نقصانات بھی کم سے کم ہوں سرد مزاج والوں کو۔ تو اس کے جو مثلجات ہیں شہد، دار چینی، ادرک، سونف، اور جو اس کے طبی فوائد ہیں کشتہ جات کے، یہ فوائد جو ہیں کشتے کی صورت میں حاصل ہوتے ہیں۔ باقی عام جو خام حالت ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ اس کے خام حالت کے اس کے کوئی فوائد نہیں ہوتے۔ تو ہمیشہ جو بھی فوائد بتائے جاتے ہیں جس چیز کے، وہ کشتے کے بہترین جو کشتہ ہوا ہوتا ہے اس کے فوائد ہوتے ہیں۔ جو معدے کی تیزابیت، سینے کی جلن، معدے کی گرمی میں بے حد مفید، جو اس کے ہڈیوں کی کمزوری میں استعمال ہے اس کا، کیلشیم کی کمی، جوڑوں کا درد، آسٹیوپروسس یعنی کہ ہڈیوں کے جو امراض ہوتے ہیں ان میں بہترین ہے اس کا، جریان و احتلام، منی کی کمزوری اور قابض اور مقوی اثر رکھتا ہے، یعنی کہ سرد خشک مزاج ہے تو اس کے قبض اس سے ہو سکتی ہے اور یہ مقوی بھی ہے۔ دل اور اعصاب پر جو اس کا اثر ہے، دل کی دھڑکن، گھبراہٹ، اعصابی کمزوری، خواتین کے جو امراض ہیں لیکوریا، رحم کی کمزوری یعنی کہ یوٹرس کی کمزوری، کمر درد یعنی کہ یہ لیکوریا اور خواتین کے امراض میں بھی بے حد مفید ہے، اور کیلشیم کی کمی جو خواتین میں ہوتی ہے اس میں بھی بہترین ہے، سورس ہے، ذریعہ ہے بہترین کیلشیم کا۔ تو اس کا کشتہ خواتین لازمی استعمال کریں، بہترین اس کے رزلٹس ہیں اس کے، اور موتی کے خواتین کے امراض میں بہترین اس کا کشتہ جات کا رزلٹ ہوتے ہیں۔ صدف سیپ سمندر کی توانائی رکھتا ہے، خوف، بے چینی اور وسوسوں میں مفید، دل کو سکون دیتا ہے۔ بعض روحانی معالج صدف کو پاک کر کے تعویذ میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ جو اس کا صدف سیپ کا کشتہ صرف ماہر حکیم ہی بناتے ہیں، یعنی کہ ماہر حکیم ہی بنائے اور بغیر کسی مستند حکیم کے کشتہ جات استعمال نہ کیے جائیں۔ لیموں یا سرکے میں بھگو کر اس کے اوپر کا شیل وغیرہ اتار دیا جاتا ہے، تو یہ پورا طریقہ اس کو صاف کرنے کا، کشتہ کرنے کا پورا اگلی ویڈیوز میں ہم پریکٹیکلی بھی دکھائیں گے، بنائیں گے، پوری تفصیل آپ کو سمجھائیں گے۔ تو یہ اوپر جو لیئرز ہوتی ہیں اس کی، یہ صاف کر کے بالکل اس کو چمکدار نکال کر وہ پھر کشتہ کیا جاتا ہے، یہ اوپر سے ہٹا دی جاتی ہے، پھر کشتہ کیا جاتا ہے۔ بالکل اس کے جو ایک ہڈی ٹائپ چیز ہوتی ہے وہی کشتہ کی جاتی ہے، باقی اوپر سے ساری گندگی وغیرہ صاف کر کے استعمال کیا جاتا ہے۔ جو اس کے کشتے کا مقدار ہے خوراک 100 ملی سے 250 ملی گرام تک یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، دن میں 1 یا 2 بار، شہد یا دودھ کے ساتھ، یا جس بھی طریقے سے اپنے طریقے سے جو حکمائیں وہ استعمال کرا سکتے ہیں۔ جو اس کی احتیاطی تدابیر ہیں، حاملہ خواتین، شدید قبض والے افراد، گردے کی پتھری کے مریض بغیر مشورے یعنی کہ استعمال نہ کریں، کیونکہ کیلشیم ہے، تو پتھری کے مریض بغیر مشورے، بغیر کسی مستند کے استعمال نہ کریں۔ جدید تحقیق کی روشنی میں، جدید سائنس کے مطابق جو ہے اویسٹر شیل جو ہے، صدف سیپ جو ہے، کیلشیم سپلیمنٹس میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ آپ نے بہت سے دیکھا ہوگا، ہر جگہ کیلشیم سورس لکھیں تو اویسٹر شیل سے اس سے بنے ہوئے کیپسولز وغیرہ بھی مارکیٹ میں ملتے ہیں، لیکن وہ الگ پروسیس سے ہوتے ہیں۔ تو ہمارا کشتہ جو ہوتا ہے یہ نیچرلی ہوتا ہے، ہم بابوٹی کرتے ہیں، یعنی کہ بوٹیوں کے اثر سے کرتے ہیں آکسائڈ اس کو، تو ہمارے جو ہوتے ہیں یہ بہترین ہے، ہم اپنے لحاظ سے فٹ کرتے ہیں کام۔ جو
اینٹی ایسڈ کے طور پر مؤثر، یعنی کہ تیزابیت وغیرہ میں ایسڈ کا اثر کم کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ بون ہیلتھ کے لیے مفید، یعنی کہ یہ وہی فوائد ہیں جو گوشت کے صورت میں حاصل ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، صدف سیپ ایک قدرتی خزانہ ہے، مگر ہر دوا کی طرح درست مقدار اور صحیح طریقہ ضروری ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل الماس سنیاس و حکمت کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ہمارے چینل کو ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ ہمارے چینل حکمت میں A to Z مطلب چیزیں سکھائی جائیں گی، یعنی کہ جو بھی حکمت کے شوقین افراد ہیں ان کے لیے چینل بہترین ہے۔ تو شروع سے لے کر ہم چیزوں کی پہچان ابھی بھی دکھا رہے ہیں، ابھی آگے بنانا بتائیں گے، اور بہت ساری گوشت سازی، کیمیا گری، سنیاس کا علم اور جڑی بوٹیوں کی پہچان، معدنیات کی پہچان، ہر طرح کی پہچان، ان کے استعمالات بتائے جائیں گے۔ اللہ حافظ ناظرین۔